سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ بہت سارے درود پاک کے فضائل ہم پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ آج ایک بہت خوبصورت حدیث پاک سنیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے۔ اور قرات یہ کیا ہے؟ فرمایا احد پہاڑ جتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم آپ سب کو جلدی جلدی مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے۔ احد پہاڑ مدینہ منورہ کا وہ مبارک پہاڑ ہے کہ جہاں پر جس کی ڈائمنشن ہے، بتاتے ہیں کہ 9 میل لمبا پہاڑ ہے۔ اور ثواب کی کیلکولیشن کیا بتائی گئی کہ کتنا ثواب ملے گا درود پاک پڑھنے والے کو؟ احد پہاڑ جتنا۔ تو 9 میل لمبا پہاڑ، اور ایسا پہاڑ سبحان اللہ، اس پہاڑ کے بارے میں آتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں، اور جنت میں یہ میرے ساتھ داخل ہوگا۔ اب یہاں علماء بڑی خوبصورت بحث کرتے ہیں، احد جنت میں کیوں جائے گا؟ پہاڑ ہے، جاندار چیز بھی نہیں۔ تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چونکہ یہ پہاڑ محبت کرتا ہے تو اس لیے یہ پہاڑ جنت میں جائے گا۔ تو جو آقا کا امتی نبی سے پیار کرے، جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کو اپنے دل میں بسائے، ایک بے جان چیز، وہ نبی سے پیار کر لے تو جنت میں چلی جائے، اور صرف جنت میں نہ جائے، آقا فرماتے میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو جس کی زندگی عشق رسول میں گزر رہی ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت جبھی تو لکھتے ہیں نا، آقا کا گدا ہوں اے جہنم میں تو بھی سن لے آقا کا گدا ہوں اے جہنم میں تو بھی سن لے، ہو کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو، وہ کیسے جلے جو کہ غلام۔ بس آقا کی محبت کو دل میں بسا لو۔ اور محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جس سے پیار ہوتا ہے نا، اس کا ذکر بار بار زبان پر آتا ہے۔ یہ درود پاک پڑھنا بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار ہے۔ اور ماہ رمضان سبحان اللہ ویسے ہی نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، تو درود پاک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنا معمور بنائیے۔ ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے لمحات آتے ہیں، ہم میں سے کئی لوگ وہ ہوں گے جو روزانہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، کافی دیر ڈرائیو کرتے ہیں، کسی کا آدھا گھنٹہ، کسی کا 1 گھنٹہ روزانہ گاڑی میں گزرتا ہے، جاتے بھی 1 گھنٹہ ہیں، آتے بھی 1 گھنٹہ ہیں۔ کچھ لوگ بس میں روزانہ بیٹھتے ہوں گے کہیں نہ کہیں کام کاج پر جانے کے لیے، کچھ لوگ واکنگ کرتے ہوں گے، 10 15 20 منٹ، آدھا گھنٹہ ہو سکتا ہے چلنا پڑتا ہو۔ ذرا غور کیجئے، یہ جو روز کا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پونا گھنٹہ چلنے میں، گاڑی میں، بس میں، بائک پر، اسکوٹر پر صرف ہو رہا ہے، اس وقت میں کیا کرتا ہوں؟ بالکل فارغ وقت ہے، زبان تو فارغ ہے نا، آپ اس وقت کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ یہ سارا وقت آپ اللہ کے ذکر اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک میں صرف کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی ایکسٹرا ٹائم۔ آپ اس تھوڑے سے وقت میں سینکڑوں بار، ہنڈریڈز آف ٹائم
درود پاک پڑھ سکتے ہیں، دو فائدے ہوں گے. ایک تو ایبنڈنس کے ساتھ، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے بن جائیں گے. دوسرا فائدہ یہ ہوگا جس جگہ سے گزرتے جائیں گے وہ سارا راستہ آپ کے ذکر الہی کا گواہ بنتا جائے گا، ذکر مصطفیٰ کا گواہ بنتا جائے گا. ہمارے بزرگان دین کا معمول تھا. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے تو ایک راستے سے گزرے، واپس آ گئے. کہا حضور واپس آ گئے؟ بولا پھر جاؤں گا. اسی راستے سے پھر جانا ہے تو واپس کیوں آئے؟ کہا گزر تو گیا تھا مگر اس راستے میں ذکر اللہ کرنا بھول گیا تھا. میں چاہتا ہوں کہ میں جس گلی سے گزروں، جس روڈ سے گزروں، وہ روڈ، وہ گلی میرے ذکر اللہ کی گواہی دے قیامت کے دن. بٹ انفارچونیٹلی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ بھی گواہ بناتے ہیں، مگر یہ گلیاں گواہ کن چیزوں کی ہیں؟ کیونکہ کانوں میں لگا ہوا ہے واک مین، گاڑی میں لگا ہوا ہے میوزک، چلتے جا رہے ہیں اور تمام راستوں کو اپنے گناہ کا گواہ بناتے جا رہے ہیں. ذرا سوچئے، یہ زمین، یہ فضا، یہ تمام چیزیں قیامت کے دن گواہی دیں گی. اور کتنا بدنصیب ہے وہ شخص کہ اس کے گناہ کی بہت ساری گلیاں، بہت سارے روڈ، بہت سارے راستے گواہ ہوں. ویسے ہی گناہ کتنے زیادہ ہیں، نیکیاں کم، اور اب سب کو گواہ بھی بناتا پھروں. تو خدا را یہ راستے، یہ گلیاں جب جب گزریں، آئیے نیت کر لو، یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی، کہ کم از کم وین ایور آئی واک، جب بھی میں چلوں، جب بھی میں ڈرائیو کروں، جب بھی میں راستے میں ہوں گا، انشاءاللہ عز و جل اللہ کا ذکر کروں گا اور ذکر مصطفیٰ کروں گا. اور ایک بار آپ تجربہ کر کے دیکھ لو، مشورہ دیتا ہوں، اپنی جیب میں تسبیح رکھیں. یہ تسبیح جو ہے نا یہ بہت پڑھا دیتی ہے. تسبیح ہاتھ میں ہو آپ کے، جیسے ہی آپ بس میں بیٹھیں یا گاڑی میں، تو خیر آپ تسبیح نہیں پڑھ سکیں گے، بائک چلاتے واک کریں، آپ تسبیح نکال لیں. بس اب دیکھیں آپ انشاءاللہ پڑھتے جائیں، جب آپ اپنے منزل پر پہنچیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ماشاءاللہ کتنی 100 بار آپ نے درود پاک پڑھ لیا ہے. اور ایک بار کہیے سبحان اللہ، ذرا زور سے کہیے، کہیے الحمدللہ، کہیے اللہ اکبر. روایتوں میں آتا ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ایک بار کہے الحمدللہ، اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ایک بار کہے اللہ اکبر، جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ارے جنت میں چھوڑو، اگر ہمیں کوئی یہ کہتا باتھائی لینڈ میں درخت لگا دیا جائے گا، ایک بار سبحان اللہ کہو گے، اچھا واقعی درخت میرا باتھائی لینڈ میں، اتنے مہنگے علاقے میں، اب تو میں بڑے پڑھوں گا. بھائی دنیا کا فائدہ ہو تو درود بھی، ذکر بھی، آخرت کا وہ فائدہ نبی کے سچے وعدے ہیں. بھائی جس کے اتنے سارے درخت جنت میں لگے ہوں گے، اسے ان درختوں کے پاس جانے بھی تو دیا جائے گا نا. اپنے درخت لگیں گے تو کچھ پھل بھی ملے گا. تو پڑھتے جاؤ اور جنت میں انویسٹمنٹ کرتے جاؤ. ذکر اللہ کریں گے انشاءاللہ، درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. آئیے ایک بار محبت کے ساتھ پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روز نیل کے ساحل کی طرف تشریف لے گئے. اس وقت آپ کسی گہری سوچ میں مگن تھے. اچانک آپ نے ایک بہت بڑے بچھو کو تیزی کے ساتھ ساحل کی طرف جاتے ہوئے دیکھا. آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے پیچھے پیچھے پانی کے کنارے جا پہنچے. آپ نے دیکھا کہ دریا میں سے ایک مینڈک نکلا. بچھو جو ہے اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا. اب مینڈک اسے لے کر دریا میں تیرنے لگا. گویا بچھو کے لیے ایک کشتی ارینج ہوئی. مینڈک نے بچھو کو بٹھایا اور تیرنے لگا اور دریا پار کر گیا. حضرت ذوالنون مصری، اب تو یقیناً تجسس مزید بڑھ گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے. آپ پیچھے پیچھے چلنے لگے. آپ جب دوسرے کنارے پر پہنچے تو کیا دیکھا کہ بچھو اب مینڈک کی پیٹھ سے اترا اور ایک طرف کو چلنے لگا. تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک درخت کے نیچے جا پہنچا. آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک نوجوان مدہوش پڑا ہوا ہے، بے ہوش. اس کے سینے پر ایک بڑا سانپ اژدہا بیٹھا ہوا ہے اور اسے ڈسنے کی تیاری کر چکا ہے. وہی بچھو تیزی کے ساتھ گیا اور اس نے اس سانپ کو ڈنک مارا اور واپس چلا گیا اور بچھو کے ڈنک سے سانپ بھی مر گیا. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی نے سوچا کہ یہ کتنا زبردست بارگاہ الہی میں مقبول بندہ ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے گویا پورا ایک سسٹم بنایا گیا. بچھو کو مینڈک نے جناب دریا پار کروایا، عین موقع اس بچھو کا وہاں پہنچنا، اس سانپ کو ڈنک مارنا، اٹ مینز اس کی سیفٹی کے لیے یہ پورا ارینجمنٹ قدرت کی طرف سے کیا گیا ہے. کتنا مبارک آدمی، ضرور یہ کوئی اللہ کا ولی ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ
اس کے قریب گئے کہ دیکھوں تو صحیح نیک آدمی کون ہے. اب وہاں ایک اور معاملہ ہوا. جب آپ اس کے قریب گئے تو آپ کو اس کے اندر سے شراب کی زبردست بدبو آئی. آپ حیران ہو گئے کہ جی تو شرابی ہے، اس سے شراب کی بو آ رہی ہے. اب اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے ذوالنون حیران کیوں ہوتا ہے، اے ذوالنون حیران کیوں ہوتا ہے، یہ بھی ہمارا بندہ ہے. اگر اللہ عز و جل صرف نیکوکاروں کی حفاظت فرمائے گا تو گناہ گاروں کی حفاظت کون کرے گا؟ رب کریم اگر فقط نیک لوگوں کی ہی حفاظت فرمائے گا تو گناہ گاروں کی حفاظت کون کرے گا؟ آپ اس بات کو سن کر وجد میں آ گئے، اللہ کی رحمت پر جھوم اٹھے اور یہ شعر پڑھتے رہے، اے خوش نصیب سونے والے جس کی خود رب جہاں ہر طرف سے حفاظت فرما رہا ہے اور تو تاریکی میں گناہوں میں متحرک رہتا ہے. اس بادشاہ کی طرف سے آنکھیں کیوں کر غافل ہو جاتی ہیں جو تجھے ہر طرح کی نعمتوں کے فوائد عطا فرما رہا ہے. جب سورج غروب ہونے لگا، ساحل پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تو نوجوان کے بدن میں حرکت پیدا ہوئی. جب اس کا نشہ اترا، اسے کچھ ہوش آیا، تھوڑی دیر کے بعد اس نے آنکھیں کھولی تو اپنے سامنے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے نیک آدمی کو دیکھا تو شرمندہ ہو گیا. پوچھنے لگا، اے قبلہ عالم آپ یہاں کیسے؟ آپ نے فرمایا اسے چھوڑو، مجھے اپنے بارے میں بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا آپ دیکھ ہی رہے ہیں میں شرابی آدمی ہوں. آپ نے فرمایا ادھر دیکھو. مرے ہوئے اشبہ کو اس نے دیکھا، اتنے بڑے سانپ کو مرے ہوئے کو دیکھا، اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ خوف سے کانپنے لگا. اب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شخص کو شروع سے لے کر آخر تک کا واقعہ سنایا کہ میں تجھ تک پہنچا کیسے، کہاں سے چلا، کیسے پہنچا. اور اب جب اس نے یہ واقعہ سنا تو وہ رونے لگا، اپنے منہ پر مٹی ملنے لگا اور کہنے لگا اگر وہ ذات اپنے گناہ گاروں کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے تو نیکوکاروں کو کیسا نوازتی ہوگی. یہ کہہ کر وہ جنگل کی طرف چلا گیا، مجاہدات میں لگ گیا. آخر کار ایک ایسا وقت آیا کہ وہ شرابی جس نے توبہ کی اللہ عز و جل کے مقبول بندوں میں شمار ہونے لگا. اللہ عز و جل نے اس پر اتنا کرم فرمایا. لک ایٹ دا ریولوشن، کتنا زبردست انقلاب. ایسا کرم کیا کہ وہ دور سے بھی کسی بیمار کو دم کرتا تھا تو اللہ عز و جل سے شفا عطا فرما دیتا. یہ ہے رب کریم کی رحمت، یہ ہے میرے رب کریم کے احسانات. آج میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو کاؤنٹ کریں تو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے. ہم بڑے مادی لوگ ہیں، ہمیں جب تک کوئی نعمت ہاتھ میں نہ آئے ہم سمجھتے مجھے کچھ ملا ہی نہیں ہے. لیکن جو بلائیں ٹل رہی ہیں، جو آفتیں دور ہو رہی ہیں، میرا جناب بہت بڑا مجھ پر ایک پرابلم آنے والا تھا وہ دور ہو گیا، اس پر مجھے کوئی شکر اور کوئی نعمت نظر نہیں آ رہی. ذرا سوچیں کہ آج خیریت سے ہمارا گھر تک پہنچ جانا، خیریت سے واپس آ جانا، کھانا کھاتے ہیں تو وہ خیریت سے پیٹ تک چلے جانا، ہمارا ڈائجسٹو سسٹم کا صحیح کام کر لینا. اتنے خطرناک حالات باب المدینہ کراچی میں، اور اس میں جناب ہمارا عافیت کے ساتھ رہ لینا، اتنے لوگ بیمار، ہاسپٹل بھرے ہوئے، میرا صحت مند ہونا میرے رب کی عطا نہیں تو کیا ہے. کبھی کسی ہاسپٹل میں جا کر، کبھی کسی جناب ایمرجنسی وارڈ میں جا کر کچھ لمحے گزاریے، احساس ہو جائے گا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں. لوگ بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، عجیب و غریب بیماریاں ہیں، علاج نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں علاج کرانے کے لیے. میں آج دنگناتا پھرتا ہوں، آج میں جناب پٹاخ پٹاخ کر کے زمین پر چل رہا ہوں، لوگوں کے پیر نہیں ہیں، پیر ہیں تو پولیو کا شکار ہو گئے، زبان ہے تو توتلی بولتی ہے، ارے گونگے بہتے ہیں لوگ. ذرا سوچو کیسی کیسی پرابلمز ہیں لوگوں کے ساتھ. اور میرے رب کریم کی عطاؤں کی بارش ہما وقت مجھ پر برس رہی ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، رب کریم کی رحمت اور اس کی برکتوں کی کیا ہی بات ہے. چونکہ عشرہ رحمت ہمارے درمیان اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. عشرہ رحمت ماہ رمضان کا مہینہ ہمارے درمیان ہے. میرے رب کریم کی رحمت کے بارے میں سنیے، کتنا کریم، کتنا کیئرنگ، کتنا معاف کرنے والا، کتنا درگزر کرنے والا ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس
رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا، اے میرے رب، مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم، جب تک بندوں کے جسم میں روح باقی ہے میں انہیں بہکاتا رہوں گا۔ چیلنج کیا اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ عز و جل نے کیا ارشاد فرمایا، اے میرے بندے، کیا فرمایا؟ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم اور بلند مقام کی قسم، میں ہمیشہ اس وقت تک ان کی مغفرت کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے۔ تو بہکاتا رہے گا، وہ جب تک مغفرت مانگتے رہیں گے میں ان کی مغفرت کرتا رہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سنو سنو میرے رب کی رحمت کتنی بڑی ہے، آؤ اپنے رب کی رحمت کے دامن میں چھپ جاؤ، اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکا لو۔ آج دنیا میں میرا اور آپ کا کوئی خیال رکھنے والا ہو، بندہ کہتا ہے اس کو ناراض نہیں کرنا، کیوں؟ بہت کیئرنگ ہے، بڑا خیال رکھتا ہے، مصیبت میں کام آتا ہے، ایک بار اس نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا، وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا میں جو ایک بار خیال رکھ لے، دنیا میں جو ایک بار میرا کام کر دے، فار آل لائف، ساری زندگی میں کوشش کرتا ہوں وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا مجھ پر احسان ہے۔ جس رب کریم کے احسانات کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اس کو ناراض کرنے کی طرف کیسے چلے جاتے ہیں، اس کی نافرمانی کیسے کرتے ہیں؟ سنیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور پھر کہتا ہے، اے مولا میں نے گناہ کر لیا، مجھے معاف کر دے۔ آج زندگی میں کسی کو ایک بار ستاؤ، ایک بار اسے ناراض کر لو، معافی مانگو تو معاف نہیں کرتا۔ بہت مشکل سے اگر ایک بار معاف کر دے، پھر اس کی نافرمانی کرو، اب تو وہ بالکل معاف نہیں کرتا۔ سنو میرا رب کتنا کریم ہے، بندہ گناہ کر لے پھر کیا کہے، اے مولا میں نے گناہ کر لیا، مجھے معاف کر دے۔ رسول پاک فرماتے ہیں، تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب عز و جل ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے۔ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر میرے آقا اس حدیث پاک کے اگلے حصے میں فرماتے ہیں، پھر جتنا رب عز و جل چاہتا ہے بندہ ٹھہرتا ہے، پھر گناہ کر لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر عرض کرتا ہے، یا الہی، یا الہی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اے رب عز و جل مجھے بخش دے۔ تو رب کریم فرماتا ہے میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ پر پکڑ بھی لیتا ہے اور معاف بھی کرتا ہے۔ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ دین تھرڈ ٹائم اگین اللہ عز و جل جب تک چاہتا ہے وہ ٹھہرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا مجھے معاف کر دے، پھر گناہ ہو گیا ہے، میرے رب مجھے معاف کر دے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے۔ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے بندے کی بخشش فرما دی، اب جو چاہے کرے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک یہ کتنا بڑا دلاسا ہے کہ اے گناہگاروں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بس اس سے معافی مانگتے رہو، اس کی ناراضی والے کام نہ کرو۔ وہ رب کریم اپنے گناہگار بندوں کو معاف فرماتا ہے، یقین جانیے اس کی رحمت کا دریا اس قدر بڑا ہے۔ شاعر لکھتا ہے نا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے قطرہ بخشے مینو کم بن جاوے میرا، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، مولا عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے مکالے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کبھی رب کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کچھ لوگوں کا یہ کانسیپٹ بن جاتا ہے میں بڑا گناہ گار، میں بڑا خطا کار، میں نے بڑے گناہ کر لیے، اب میری بخشش کیسے ہوگی؟ نہیں نہیں، ہمارے رب کی رحمت کے سامنے ہمارے گناہ کچھ بھی نہیں۔ وہ رب کریم اگر ہم سب کو جنت میں داخل کر دے، خدا کی قسم اس کی رحمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کی جنت میں جگہ کم نہ پڑ جائے گی۔ وہ لوگ جو رب کی رحمت سے مایوسی کی باتیں کرتے سنیں
حضرت سیدنا زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پہلی امتوں میں ایک شخص کثرت عبادت سے اپنے نفس پر سختی کرتا اور لوگوں کو رحمت الہی سے مایوس کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا، وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہے اور عرض کر رہا ہے، اے میرے رب، میرے لیے تیری بارگاہ میں کیا اجر ہے؟ تو بارگاہ خداوندی سے جواب ملا، آگ۔ عرض کی گئی، میری عبادت اور ریاضت کہاں گئی؟ ارشاد فرمایا، تو دنیا میں لوگوں کو میری رحمت سے مایوس کیا کرتا تھا، آج میں تجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دوں گا۔ مایوس نہیں ہونا۔ اللہ عز و جل، اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر رب عز و جل ہمیں اپنی بارگاہ میں معافی سے مایوس کرنے کا ارادہ فرما لے تو اس کے سوا کون ہے جو ہماری بخشش فرمائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں خود ارشاد فرمایا، اور گناہ کون بخشے سوا اللہ کے۔ ایک اور جگہ کیا خوب فرمایا، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث سنیے اور جھومیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں، پھر تو مجھ سے مغفرت کا سوال کرے تو میں تیری مغفرت فرما دوں گا اور اس کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہ کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین کے برابر خطائیں لے کر میری بارگاہ میں حاضر ہو تو اس کے مطابق تیری بخشش فرما دوں گا، بشرطے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میرے اللہ عز و جل کی پیارے پیارے رب عز و جل کی رحمتیں کتنی، سنو سنو۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار والا تبار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی 100 رحمتیں ہیں، اس نے ایک رحمت اہل دنیا میں اتاری ہے، 100 میں سے اب تک ایک رحمت اس نے اتاری ہے، وہ انہیں تمام دنیا والوں کے لیے موت تک کافی ہوگی۔ پھر فرمایا، اللہ عز و جل اس رحمت کو قیامت تک روکے رکھے گا، پھر قیامت کے دن 99 رحمتیں اس میں ملا کر اپنے اولیاء کرام اور اطاعت گزاروں کے لیے 100 رحمتیں مکمل فرما دے گا۔ علماء کہتے ہیں جو یہ ماں بچے سے پیار کرتی ہے نا، یہ اسی ایک رحمت کا ظہور ہے۔ ماں کو ٹریننگ نہیں دینی پڑتی، افریقن ہو، امریکن ہو، کسی بھی بولی کی بولنے والی ہو، جاہل ہو، پڑھی لکھی ماں ہو، پیدا ہوتے ہی بچے سے اسے پیار ہو جاتا ہے۔ پیدا تو بعد میں ہوتا ہے، پہلے ہی پیار ہو جاتا ہے۔ یہ جو ماں کا بچے سے پیار ہے، انکنڈیشنل لو، یہ جو ماں اور باپ کا پیار ہوتا ہے نا، دنیا میں یہ وہ واحد پیار ہے جس میں کوئی کنڈیشن ریکوائرڈ نہیں ہے۔ ماں باپ اپنے بچے سے کسی بات کے عوض پیار نہیں کرتے۔ یہ لوگ جو دنیاوی پیار کے چکر میں اپنے ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں نا، ذرا سوچیں، یہ لوگ جتنا بچے سے پیار کرتے ہیں نا، ماں اور باپ، یہ انکنڈیشنل لو ہے۔ ان کو بچے سے کسی چیز کی امید نہیں ہوتی، صرف بے لوث پیار ہی پیار ہے، اور یہ پیار اللہ کی اس ایک رحمت کا حصہ ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ صرف ماں اپنے بچوں سے نہیں، جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، جان دے دیں گے اپنے بچوں کے لیے۔ یہ سب اسی پیار اور اسی رحمت کی، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اشارہ ہے۔ ذرا سوچو کہ جس رب کی ایک رحمت کا یہ حال ہے، جب قیامت کے دن بقیہ 99 رحمتوں کا نزول ہوگا تو کس قدر عطائیں ہوں گی، کس قدر برکتیں ہوں گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی ماں کے پیار کو سامنے رکھ کے کتنے خوبصورت انداز میں سمجھایا۔ ایک بار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، قیدیوں کو میرے آقا کے سامنے لایا گیا۔ ایک عورت بھاگ رہی تھی، اس نے قیدی بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور اسے دودھ پلانے لگی۔ بچہ بچھڑ جائے ماں سے، پھر بچہ ملتا ہے تو کیسا چمٹاتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کہا، ذرا غور سے دیکھو اور یہ بتاؤ کہ کیا یہ عورت اپنے بچے کو جہنم میں ڈال دے گی؟ لک ایٹ دا کوسچن، کیا کہا؟ ذرا بتاؤ، یہ عورت جتنا پیار کر رہی ہے اپنے بچے سے، کیا اس کو جہنم میں ڈال دے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ عز و جل اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم و کرم کرتا ہے جتنی عورت اپنے بچے پر مہربان ہے۔ ایسا کریم ہے مولا، اور رب نے کرم فرمایا ہے ہم پر۔ یقین کریں، ہمیں رمضان پھر عطا کیا ہے، ہر گھڑی رحمت بھری۔ افطار کے وقت روزانہ
10 لاکھ ایسے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ روزانہ رمضان کی راتوں میں رب کریم کی طرف سے یہ ندا ہوتی ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی جھولی کو بھر دیا جائے۔ یہ وہ راتیں ہیں جو رمضان میں رب نے ہمیں عطا کی ہے۔ یہ رب کا احسان نہیں تو کیا ہے؟ میں پھر اسی بات پر آؤں گا، جو رب اتنا کریم ہو، جو اتنا رحیم ہو، جو ہماری بخشش چاہتا ہو، اس کی نافرمانی کی جائے، اس سے ناراض کیا جائے۔ ایک کانسیپٹ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، بندہ نماز کیوں پڑھے؟ نہیں پڑھیں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ نہیں پڑھیں گے تو جناب جہنم میں مار پڑے گی۔ ایک یہ کانسیپٹ ہے عذاب سے بچنے کے لیے عبادت کرنا، اور ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ میرے رب کا فرمان ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں اس لیے اس کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہوں، حکم الہی ہے اس لیے روزہ رکھتا ہوں۔ عذاب سے بچ کر عبادت کرنا ایک یہ طبقہ ہے، اور ایک ہے کہ رب کی محبت میں عبادت کرنا۔ اولیاء کرام ہزار نوافل کیوں پڑھتے تھے؟ نوافل نہ پڑھنے پر تو کوئی سزا نہیں نا، اتنے سالوں سال روزے رکھتے، ذکر و اذکار کرتے، تلاوت قرآن کرتے رہتے، کیوں؟ یہاں تو نہ کرنے پر کوئی سزا نہ تھی، نفلی عبادتیں ہیں، مگر وہ رب کی محبت، اللہ کی عطاؤں کا جب سنتے تو عشق الہی اور بڑھ جاتا، انہیں مزہ آتا کہ میں اس کریم بارگاہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا رہوں، تیرا رب اتنا کریم میں اسے سجدے کرتا رہوں، وہ رب ماں سے زیادہ چاہنے والا میری زبان اس کا ذکر کرتی رہے، جو رب کریم رمضان کی راتوں میں جنت کو سجاتا ہے اپنے بندوں کے لیے، جس نے نعمتیں تیار کی اپنے بندوں کے لیے، میں اس رب کو ناراض کیوں کروں؟ ذرا سوچو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا میں ہمیشہ ہم یہ سوچتے ہیں میرا بیسٹ فرینڈ ناراض نہیں ہونا چاہیے، جو میرا خیال رکھتا ہے وہ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ ارے جو رب کریم اپنے بندوں پر ماں سے زیادہ مہربان ہے، اسے کیوں ناراض کرتے ہو؟ اس کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ قرآن میں رب نے کہا شیطان کے بارے میں انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ رحمان کو چھوڑ کر شیطان کی بات مانتے ہو، رب کی نہیں مانتے، شیطان کی مانتے ہو۔ یہ کیسی زندگی ہے؟ یہ ماہ رمضان ہمیں میسج دے رہا ہے کہ اس مہینے میں ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ ذرا سوچو، آپ سب روزہ دار ہیں ماشاءاللہ، روزے رکھتے ہیں، روزے میں کوئی نہیں دیکھ رہا، اکیلے کمرے میں ہوتے ہو، کیا کھانا کھا لیتے ہیں؟ ٹھنڈا شربت عصر کے وقت سامنے آ جائے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی ہے آپ میں سے جو چھپ کے شربت پی لیتا ہے؟ تھوڑا سا کھا لوں، کوئی نہیں دیکھ رہا، نہیں کھاتے۔ الحمدللہ ملینز بلینز روزہ دار ساری دنیا میں، ان کے سامنے روز خوراک آتی ہے، روز پانی آتا ہے، مگر ان کا فیتھ، ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ نہیں، یہ کھانا پینا میں نہیں کھا سکتا، رب دیکھ رہا ہے۔ ذرا غور کیجئے، میری بات پر غور کیجئے گا جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، جو پانی آپ عصر کے بعد نہیں پی رہے، ظہر کے بعد نہیں پی رہے، کیا وہ حرام تھا؟ حرام تو نہیں تھا نا، حلال پانی تھا، طیب کھانا حلال تھا۔ آپ رب کی بارگاہ سے اس قدر پکا یقین رکھ رہے ہو کہ جب آپ کو یہ خیال آ رہا ہے رب دیکھ رہا ہے، تو جو حلال چیزیں تھیں روزے کی وجہ سے آپ نے وہ چھوڑ دی، کیا رمضان کے بعد وہ رب کریم ہمیں معاذ اللہ دیکھنا چھوڑ دے گا؟ حلال چھوڑ سکتے ہو تو وہی رب جب دیکھ رہا ہوتا ہے تو حرام کیسے کرتے ہو؟ رمضان میں جو یقین ایمان کا حاصل ہو رہا ہے، وہ یقین ایمان کہاں چلا جاتا ہے؟ اور بدقسمتی تو یہ ہے، آج رمضان میں دن میں روزہ رکھنے والا رات کو فلمیں دیکھ رہا ہے، رات کو گانے سن رہا ہے، ساری رات روڈوں پہ کرکٹ کھیل کے مسلمانوں کی نیند خراب کر کے، ارے حقوق العباد کا معاملہ، کتنے مریض تنگ آ جاتے ہیں۔ یہ عبادتیں میں نے کہا نا، یہ راتیں اعلان ہو رہا ہے کون مانگنے والا کہ اس کی جھولی بھر دی جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ رہے یہ راتیں تو سر جھکانے کے لیے تھی، یہ راتیں تو گڑگڑانے کے لیے تھی، کیا معلوم پھر زندگی میں رمضان ملے نہ ملے۔ میرے آقا کی وہ بات بہلا دینے کے لیے، ڈرا دینے کے لیے کافی ہے۔ روایتوں میں مفہوم ملتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔
کیا ایسا رمضان گزر رہا ہے کہ میں بخشا جاؤں گا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کروڑوں بخشے جائیں اور میں محروم رہ جاؤں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس موقع کو غنیمت جانی ہے۔ رمضان میں جس طرح ہم اپنے رب کی نافرمانی سے بچ رہے ہیں، آؤ آج نیت کرو کہ وہ رب کریم اب میں اس کی ساری زندگی نافرمانی نہیں کروں گا۔ جس طرح رمضان میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، آج یہ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہوں گا۔ صرف رمضان ہی میں تو نمازیں فرض نہیں، اور پھر وہ لوگ جو رمضان میں گناہ کر رہے ہیں، گناہوں سے باز نہیں آ رہے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ رمضان میں تو شیطان بند ہے، پھر جناب یہ گناہ کیسے ہو رہے ہیں؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری عادتیں اتنی پختہ ہو گئی ہیں کہ اب شیطان ہو نہ ہو، نفس امارہ جو ہمارے ساتھ ہے وہ میں اتنا یوز ٹو کر چکا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو ٹی وی دیکھے بغیر نیند نہیں آتی، کئی لوگ ایسے ہیں جن کو میوزک سنے بغیر نیند نہیں آتی، معاذ اللہ۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو بات کریں تو گالی نکل ہی جاتی ہے۔ ان کا تکیہ کلام بن چکا جھوٹ بولنا، جن کا تکیہ کلام بن چکا لوگوں کی غیبت کرنا، وہ کیسے عادتوں کو چھڑائیں گے؟ بٹ وی ہیو ٹو، ہمیں بالکل اس پر کوشش کرنی ہوگی کہ یہ عادتیں ہم سے دور ہو جائیں، ورنہ یہ ہماری عادت کہیں ہمیں مروا نہ دے۔ مثال کے طور پہ علماء بڑی اچھی اگزامپل دیتے ہیں۔ کوئی بندہ سائیکل چلا رہا ہو، پینڈل مارتا رہے، اب چھوڑ بھی دے گا تو کچھ دیر تک سائیکل خود ہی چلتی رہے گی۔ 11 مہینے شیطان نے اتنی کوشش کر لی ہے ہم پر کہ 1 مہینہ وہ بند بھی ہو جائے تو ہماری وہ کنٹینیوٹی جاری رہتی ہے۔ دس از دا رائٹ ٹائم فار پیوریفیکیشن۔ یہ سب سے بہترین وقت ہے۔ آپ کا اور میرا دشمن اس وقت قید میں ہے، آؤ اب اس سے پیچھا چھڑا لیں۔ وہ لوگ جو رمضان میں روزے رکھ کر بھی گناہ کرتے ہیں، سنیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اس کا بھوکا پیاسا رہنے کو اللہ عز و جل کی کچھ حاجت نہیں۔ اس کے بھوکے پیاسا رہنے کی اللہ عز و جل کو کوئی حاجت نہیں، خالی بھوکا پیاسا ہے اور باقی سارے گناہ ہو رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان میں کچھ کام وہ ہیں جو اسپیشلی کرنے ہیں۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 1-2 خوبصورت عادتیں ہیں۔ میرے آقا رمضان کیسے گزارتے؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم جب رمضان آتا تو میرے آقا کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا، آقا کا چہرہ مبارک تبدیل ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نماز کی خوب کثرت فرماتے اور خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے۔ اللہ عز و جل کا خوف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر طاری رہتا۔ اے غلاموں، جس کے صدقے ہم نے بخشے جانا ہے، جس کے صدقے ہمیں جنت ملنی ہے، وہ آقا رمضان آتا تو چہرہ مبارک کا رنگ تبدیل ہو جاتا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہتے۔ ایک اور جگہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں، جب رمضان آتا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے اور سارا مہینہ اپنے بستر منور پر تشریف نہ لاتے، رات بھر عبادت، التجائیں، دعائیں۔ میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، 3 دن گزر گئے نا، ان 3 دنوں سے پہلے جو میری کیفیت تھی، رمضان آنے کے بعد کیا تبدیل ہوئی؟ کیا میرے لائف اسٹائل میں تبدیلی آئی؟ کتنے آنسو بہائے، کیا گڑ گڑایا رب کی بارگاہ میں؟ یہ وہی آرڈنری لائف ہے جیسا رمضان سے پہلے تھا۔ ٹھیک ہے جناب، روزے شروع ہو گئے، باقی ایز اٹ از۔ ارے جو آقا رب کے محبوب ہیں، قطعی جنتی، ارے جنتی کیا مالک کے جنت ہے، وہ روئیں، وہ گڑ گڑائیں، وہ بستر پر نہ جائیں اور میری غفلتیں بڑھ جائیں۔ خدارا ماہ رمضان یہ آرڈنری منتھ نہیں ہے، یہ اسپیشل منتھ ہے، یہ ہماری مغفرت کروانے رب کا مہمان آیا ہے۔ خدارا اس مہینے کی قدر کرنی ہے۔ ایک اور خوبصورت عادت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ماہ رمضان میں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ماہ رمضان آتا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر قیدی کو رہا کر دیتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے، جو آتا اس کو عطا فرماتے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی ہیں اور سخاوت کا دریا سب سے زیادہ اس وقت جوش پر ہوتا
جب رمضان میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جبریل امین ملاقات کے لیے حاضر ہوتے ہیں. جبریل امین میرے آقا کی ہر رات ملاقات ہوتی اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ قرآن عظیم کا دور فرماتے. پس رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر کے معاملے میں سخاوت فرماتے. اللہ اللہ. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی اس مہینے میں خوب سخاوت کرنی ہے. اللہ نے دیا ہے نا، میرا اور آپ کا نہیں. یہ انسان جو بانٹنے میں اس کا دل نہیں چلتا نا، ارے ہمارا ہے کب؟ دیا رب نے، عطا اس نے کی، توفیق اس نے دی، بانٹا میں نے، اس کی توفیق سے دیا اور ثواب بھی رب عطا فرماتا ہے. پھر بندہ سخاوت کیوں نہ کرے؟ یہ مہینہ اپنے غریب رشتہ داروں کے خیال رکھنے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ اپنے غریب مسلمانوں کے خیال رکھنے کا مہینہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا خوب فرماتے ہیں، اگر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، اگر آپ نے صدقہ دینا ہے، تو فرسٹ آف آل آپ کوشش کریں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھیں. آج لوگ زمانے بھر کو بانٹتے ہیں اور بھائی بیچارہ پریشان ہوتا ہے، بہن پریشان ہوتی ہے، کوئی قریبی رشتہ دار بھوکھا ہوتا ہے اور دور بانٹی جا رہے ہیں. ایسا نہ کریں. سنیے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں عام مسکین پر صدقہ کرنا ایک صدقہ ہے، اور وہی صدقہ اپنے قرابت دار، اپنے رشتہ دار پر صدقہ کرے تو دو صدقے، ایک صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی. ڈبل ثواب ملے گا کہ آپ نے رشتہ دار کا بھی خیال رکھا، اپنے قرابت دار کا خیال رکھا. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، میرے آقا قسم کھا کر فرماتے ہیں، اس ذات مقدس کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس شخص کا صدقہ قبول نہ فرمائے گا جس کے اہل قرابت محتاج ہوں اور وہ غیروں کو بانٹتا پھرے. اس ذات اقدس کی قسم، ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ بروز قیامت نظر نہ فرمائے گا. ضرور سخاوت کیجئے، یہ مہینہ بانٹو، رب نے دیا ہے، بانٹو، گن گن کے مت بانٹنا. پورا ہو گیا جناب، حساب کر لیا، فائنل، اب نہیں دوں گا. یہ روایت کے الفاظ ہیں، گن گن کر مت بانٹو، ورنہ وہ رب بھی گن گن کر عطا فرمائے گا. بانٹتے جاؤ. ارے یہ بانٹنے سے بڑھتا ہے جس کو رب نے دیا ہے. یہ مہینہ ہے سخاوت کا. میرے آقا اس مہینے میں جو سائل آتا اسے عطا فرماتے. اور پھر اپنے قرابت داروں، اپنے قریب لوگوں کے بارے میں پہلے خیال کیجئے. اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دینی بھائی کے حوالے سے بھی بڑی پیاری روایت ملتی ہے. کچھ لوگ کھانا کھلاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، غریبوں کو بانٹتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر اس میں کیٹیگرائز کریں. پہلے آپ اپنے رشتہ داروں کو دیں، سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں بانٹ دیں. کمپلیٹ ہو گیا. اب پریورٹی دیں وہ لوگ جو دینی لوگ ہیں، مذہبی لوگ ہیں. یہ روایت سنیے، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. آپ شہنشاہ خوش خصال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں. آپ نے فرمایا، مجھے کسی اجنبی مسکین پر 1 درہم خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اپنے دینی بھائی کو 1 لقمہ کھلاؤں، اور کسی اجنبی مسکین کو 100 درہم کا صدقہ کرنے سے زیادہ پسند ہے کہ اپنے دینی بھائی کو 1 درہم دے دوں. اب اس کے پیچھے لاجک بھی بڑی پیاری ہے کہ آپ اجنبی آدمی کو دے رہے ہیں، پتہ نہیں اس کا دین ایمان کیا ہے، وہ آپ کی اس رقم کو کہاں خرچ کرے گا. مگر آپ جانتے ہیں کہ ایک مذہبی ادارہ ہے، یہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہاں ان کو کھلاؤں گا تو ان کو قوت بھی ملی تو انہوں نے قرآن پڑھنا ہے. اللہ نے دیا ہے، بانٹو. اچھا، یہاں ایک اور مسکنسیپشن ہے. لوگ سمجھتے ہیں جناب پیسے والا ہی سخی ہوتا ہے. یہ خیرات کرنا، یہ صدقہ دینا، یہ سخاوت کرنا، یہ تو پیسوں والوں کا کام ہے، اپن تو ویسے ہی غریب ہیں. یہ سخاوت جو ہے نا، جنراسٹی، یہ پیسوں سے نہیں کاؤنٹ ہوتی، یہ دل کی بات ہے. مثال کے طور پہ کسی کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، اس نے 10,000 روپے دے دیے مسجد میں، اللہ کی راہ میں کسی غریب شخص کو دے دیے. ٹھیک ہے، کتنے دیے؟ 10,000 روپے. کسی کے پاس ہیں ہی 1,000 روپے، اس نے 500 روپے دے دیے. کون زیادہ بڑا سخی ہے؟ کون زیادہ بڑا سخی ہے؟ 1,000 روپے والا. کیوں؟ 50% دے دیا اس نے اپنی ویلتھ کا. ارے اسے تو 10% دیا تھا. اصل بات دل کی ہے. غریب آدمی بولتا ہے میں نے دینا ہی نہیں. 1 روپیہ دو بھائی، لیکن یہ دل سے نکلتا نہیں ہے. تھوڑا تھوڑا دینے کی عادت ہونی چاہیے. ایک بہت خوبصورت واقعہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار سجا ہوا تھا. ایک صحابی آئے بڑے غریب. میرے آقا کھڑے ہوئے اعلان فرمایا، حدیث پاک کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، اللہ کی راہ میں ہمارے بھائی کی مدد کرو، ہمارے مسکین بھائی کی مدد کرو. صحابہ کرام کھڑے ہوئے، سب نے، کسی نے جوڑا دے دیا،
کسی نے کپڑا دے دیا، کرتے کرتے اس جو صحابی تھے ان کے پاس 2-3 جوڑے جمع ہو گئے. میرے آقا پھر کھڑے ہوئے، اپنے مسکین بھائی کی مدد کرو، اللہ کی راہ میں خیرات دو. وہی شخص کھڑا ہوا، اسے جا کے اپنا جوڑا پیارے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم کیوں دے رہے ہو؟ کہا آپ نے اعلان فرمایا میرے پاس 2 ہو گئے، ایک تھا، ضرورت ایک کی تھی، دوسرا زیادہ ہو گیا، میں نے وہ بھی دے دیا. تو یہ انداز تھا صحابہ کرام علیہ رضوان کا. تو ہمیں بھی رمضان کے مہینے میں بالخصوص، اصل میں یہ رمضان جو ہے نا ہماری عادتوں کو سدھارنے آیا ہے. رمضان میں بھی عادتیں نہیں سدھریں گی تو پھر کب سدھریں گی؟ جیسے میں نے کہا روزے میں کھانا نہیں کھاتے، اللہ کے دیکھے جانے کا یقین ہے نا، رب دیکھ رہا ہے اس لیے کھانا نہیں کھاؤں گا، مغرب سے پہلے نہیں پیوں گا، کتنے ہی کوئی پلا دے نہیں پیوں گا. تو جب اس وقت رب دیکھ رہا ہے آپ کا یہ فیتھ، آپ کا یہ ایمان ہے، تو بعد میں اکیلے میں گناہ کرتے وقت بھی یہ ایمان ہونا چاہیے. اسی طرح سخاوت کی عادت آ جائے، صبر کی عادت آ جائے، پیشنس کی عادت آ جائے، ہمارے اندر لوگوں کا خیال رکھنے کی عادت آ جائے. تو یہ تمام باتوں کو اگر مد نظر رکھ کے رمضان گزاریں گے اور یہ طلب، یہ فکر، یہ تمنا روزانہ رہے کہ مولا روز بخشے جا رہے ہیں، ان بخشے جانے والوں میں مجھے ضرور شامل کرنا، کہیں میں نہ رہ جاؤں، یہ فکر ضرور رکھنا، تو انشاءاللہ ہمارا نام بھی آ جائے گا. پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ. ارے ذرا سوچو تو صحیح، کیسی رحمتیں ہیں! تینوں عشرے کس قدر زبردست ٹاپک کے ساتھ ہمیں دیے گئے. اور آخری عشرے کا بہترین کام، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس شخص نے ایمان کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کیا، غفر لہ، اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے. اب آپ نے اور میں نے سوچنا ہے کہ اعتکاف کرنا ہے، تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے تحت دنیا بھر کے ہزاروں مقامات پر اعتکاف کروائے جا رہے ہیں. آؤ آپ بھی اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر اس مہینے کی پراپر برکتیں، رحمتیں لوٹنے کی کوشش کیجیے. اور آخر میں بات سخاوت کی چلی ہے، بات راہ خدا میں خرچ کرنے کی چلی ہے. یقیناً پریورٹیز بنائیے، پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کیجیے، پھر ساتھ ساتھ دعوت اسلامی جو پوری دنیا میں سنتوں کی خدمت کرتی ہے اس کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے. دعوت اسلامی کے اس وقت 90 سے زیادہ ڈپارٹمنٹ ہیں، 90 سے زیادہ شعبہ جات ہیں جس میں دعوت اسلامی سنتوں کی خدمت کرتی ہے. اور دعوت اسلامی کا پیغام دنیا کے 180 سے زائد ممالک میں پہنچ چکا ہے، مور دین 180 کنٹریز آف دا ورلڈ. اور 90 ڈپارٹمنٹس میں دعوت اسلامی کا خرچہ کتنا ہوگا؟ آپ اپنا چھوٹا سا ایک گھر چلاتے ہوں گے تو اس کا خرچہ آپ کو پتا ہے، مہنگائی کتنی ہے. دعوت اسلامی کا خرچ، لوگ کہتے ہیں جناب دعوت اسلامی کو بڑا چندہ ملتا ہے، دعوت اسلامی کو بہت چندہ ملتا ہے. یقیناً بہت چندہ ملتا ہے، جبھی تو چلتی ہے بھائی. ہمیں کوئی ملک تو ایڈ نہیں دیتا. 90 سے زیادہ شعبہ جات میں دعوت اسلامی دین کی خدمت کر. تھوڑی سی جھلک بتا دوں، دعوت اسلامی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کا نام ہے جامعۃ المدینہ. ٹھیک ہے، آپ لوگوں میں سے تقریباً لوگوں کا کسی نہ کسی دارالعلوم اور جامعہ والے سے ٹچ ہوتا ہے. ایک دارالعلوم چلانا، ایک جامعہ چلانا، اس کے ناظم صاحب سے پوچھیے کتنا مشکل ہے. بچوں کو رکھنا، ان کو کھلانا تو پلانا، تو اساتذہ کی سیلری، اور اس میں سے کچھ علماء بنتے ہیں. آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ دعوت اسلامی کے صرف پاکستان میں 200 سے زیادہ جامعۃ المدینہ ہے، جس میں 12,000 سے زیادہ اسلامی بہنیں اور اسلامی بھائی فری آف کاسٹ، مفت درس نظامی عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں. اور یہ صرف پاکستان کا بتایا میں نے. اب سنیے، بنگلہ دیش کے 2 شہروں میں دعوت اسلامی کے جامعات قائم ہیں، ہند کے تقریباً 7 شہروں میں دعوت اسلامی کے جامعات قائم ہیں، ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں دعوت اسلامی کا جامعہ قائم ہے، کینیا کے شہر بمباسا میں دعوت اسلامی کا جامعہ قائم ہے، یو کے شہر بریڈفورڈ اور برمنگم میں دعوت اسلامی کا جامعہ قائم. الحمدللہ ہمارا نیپال گنج، نیپال کا ایک شہر ہے، وہاں جامعہ قائم ہے. اس پورے نیٹ ورک کو چلانے کے لیے اونلی فار جامعۃ المدینہ، دیٹ از دا ون ڈپارٹمنٹ. 90 میں سے ایک شعبے کی بات کر رہا ہوں، 90 ڈپارٹمنٹس کی نہیں. اس ایک شعبے کو چلانے کے لیے تقریباً اپروکسیمیٹلی دعوت اسلامی کو 20 سے 21 کروڑ روپے سالانہ کی حاجت ہوتی ہے. یہ ایک شعبہ ہو گیا. ٹھیک ہے، دوسرا شعبہ مدرسۃ المدینہ، چھوٹے چھوٹے مدنی منع دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدنی منع اور مدنی منیاں قرآن پاک ناظرہ اور حفظ کر رہے ہیں. صرف پاکستان میں الون 81,000 سے زیادہ مدنی منع اور مدنی منیاں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ بولنا آسان ہے، آپ سمجھتے ہیں اس کو مینج کرنا. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، آپ کو جان کر خوشی ہوگی یو کے اندر 2,000 سے زیادہ مدنی منع مدنی منیاں مدرسۃ المدینہ پڑھ رہے ہیں.
مدنی حلیے کے اندر، ایسے نہیں پینٹ شرٹ والے بچے امامہ سر پہ، یو کے اندر میں بات کر رہا ہوں، تو 2000 سے زیادہ صرف یو کے میں پڑھ رہے ہیں۔ صرف اس دوسرے ڈپارٹمنٹ کو دعوت اسلامی کو چلانے کے لیے 2012-13 کی ہمارے پاس کارکردگی ہے، تقریباً 3700 مدنی منوں اور مدنی منیوں نے حفظ اور ناظرہ ایک سال میں مکمل کیا ہے۔ یہ پروڈکشن جو ہے وہ دعوت اسلامی اس امت کو دے رہی ہے، ایک طرف سے علماء، ایک طرف سے حفاظ، قرآن پاک کو یاد رکھنے والے۔ اس ایک ڈپارٹمنٹ کو چلانے کے لیے دعوت اسلامی کے 51 کروڑ روپے سال کے خرچ ہوتے ہیں۔ 2 شعبے ہو گئے، 70 کروڑ سے زیادہ رقم ہو گئی، ٹھیک ہے جناب۔ تیسرا شعبہ 90 نہیں بتاؤں گا ورنہ تو سحری بھی یہاں کرنی پڑ جائے گی، فکر نہ کریں۔ تیسرا شعبہ جس نے گھر گھر میں دھوم مچائی، کون سا شعبہ ہے؟ کون کون دیکھتا ہے؟ اچھا سارے دیکھتے ہیں۔ فیس دیتے ہیں کوئی؟ فری میں دیکھتے ہیں؟ فری میں دیکھتے ہیں نا، فری میں نہیں چلتا۔ چینل جو ہے اس کے وہ یہ پاپا کہتے ہیں پانی یہ پیسہ پیتا ہے۔ دعوت اسلامی کا جو چینل ہے، مدنی چینل، یہ پوری دنیا میں پہنچایا کیسے ہے؟ یہ جس طرح زمین پر راستے ہوتے ہیں نا، اس طرح آسمان پر سیٹلائٹ کے روڈز بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان کو کور کرنے کے لیے ہم پاک سیٹ کی فیس دیتے ہیں، ایشیا کے دیگر ملکوں اور انڈیا کو کور کرنے کے لیے ہم ایشیا سیٹ کی ڈالرز میں فیس دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یورپ تک پہنچانے کے لیے اسکائی نیٹ ورک کی تقریباً پاکستانی 50 لاکھ روپے ماہانہ 35,000 پاؤنڈ ہم فیس دیتے ہیں۔ اس کے بعد افریقہ کے ڈی ایس ٹی وی نیٹ ورک کو دینے کے لیے $20,000 تقریباً 20 لاکھ روپے ماہانہ ہم اس کی فیس دیتے ہیں۔ عرب کنٹریز کو کور کرنے کے لیے نائل سیٹ پر جا کر 75,000 درہم ماہانہ، ساری باتیں کر رہا ہوں، یہ وہاں فیس دیتے ہیں۔ اب پہنچانا تھا امریکہ اور کینیڈا، تو وہاں فری ٹو ایئر جانے کے لیے اپروکسیمیٹلی $15,000 پر منتھ ہم فیس دے رہے ہیں تاکہ یہ امریکہ میں کور ہو۔ یہ واحد ریلیجیس چینل ہے، مذہبی چینل ہے جو راؤنڈ اے گلوب ساری دنیا میں جا رہا ہے اور بغیر کسی ایڈورٹائزمنٹ کے جا رہا ہے۔ باقی چینل کا جو خرچہ ہے نا، بہت بڑا خرچہ ہوتا ہے پرفارمرز کا، نعت پڑھنے والے، بیان کرنے والے، کمپیئر ہوتے ہیں، بہت سارے خرچے ہوتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے اس چینل کا خاصہ یہ ہے کہ امیر اہل سنت سے لے کر ایک نعت خواں تک ایک اسلامی بھائی بھی مدنی چینل سے اپنے بیان، اپنی نعت یا اپنے سلسلے کا 1 روپیہ بھی نہیں لیتا۔ اپنی اسکوٹر پر آتے ہیں بیچارے، پیٹرول ڈلوا کے خود ہی بس میں بیٹھ کر آتے ہیں۔ یہ کروڑوں روپے کا خرچہ دعوت اسلامی کا بچا ہوا ہے۔ اس کے باوجود مدنی چینل کا روزانہ تقریباً خرچہ 10 لاکھ روپے ہے، ڈیلی 1 ملین روپیز۔ مہینے کے کتنے ہو گئے؟ 3 کروڑ روپے۔ سال کے کتنے ہو گئے؟ 36 کروڑ روپے۔ 3 شعبے ہیں اور 1 ارب سے اوپر ہم جا چکے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بڑا پیسہ آتا ہے دعوت اسلامی کو، واقعی بڑا پیسہ آتا ہے، اربوں آتا ہے تو اربوں خرچ کرتے ہیں، ورنہ خرچ ہی نہ کر سکتے۔ 90 شعبے چلانے ہیں، یہ تو 3 شعبوں کی کارکردگی دی ہے میں نے، اور 87 باقی رہ گئے ہیں۔ آخر ایک شعبہ خرچہ اس کا مجھے بھی نہیں پتا، کیوں نہیں پتا کہ اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، لیکن بتا دوں تاکہ آپ کا دل خوش ہو جائے۔ ہم یورپ جائیں، امریکہ جائیں، کینیڈا جائیں، افریقہ جائیں، وہاں لوگوں کو ایک بڑا پرابلم، مسجدیں دور، قاری صاحب ملتے نہیں، 20-20 کلومیٹر دور مسجد، قرآن پڑھے کیسے، پڑھائے کیسے؟ اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے کیا کیا؟ ایک ایسا ذریعہ تلاش کریں کہ جو لوگ دنیا میں گھر بیٹھے قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، ان میں دین سیکھنا چاہتے ہیں، نہ وہ قاری صاحب افورڈ کر سکتے ہیں نہ وہ قاری صاحب پہنچ سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی نے انٹرنیٹ سے فائدہ اٹھایا اور مدرسۃ المدینہ آن لائن شروع کیا، اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ ہزاروں بچے اس وقت دنیا کے مختلف ملکوں میں فری آف چارج پاکستان میں ہمارے بیٹھ کر قاری صاحب انٹرنیٹ کے ذریعے ان سب کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اس سروس کی خوبی یہ ہے کہ آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں، کسی بھی وقت، کسی بھی ٹائم، آپ کی مرضی، چاہے رات 3 بجے آپ پڑھنا چاہتے ہیں، الحمدللہ روزانہ 20 گھنٹے ہماری یہ شفٹ چل رہی ہے، اور ہمارے قاری صاحب آدھا گھنٹہ 1 to 1، ایک اسٹوڈنٹ ایک قاری صاحب، وہ الحمدللہ اب صرف اس پہ قرآن پاک نہیں پڑھایا جاتا، اس بچے کو درس بھی دینا سکھایا جاتا ہے، اس بچے کو فرض علوم بھی سکھائے جاتے ہیں، اس بچے کو دعا بھی یاد کرائی جاتی ہے، تاکہ وہ بچہ کچھ عرصے کے بعد مبلغ دعوت اسلامی بنے اور اس ملک میں دین کا کام کرنا شروع کر دے۔ اور آپ کو جان کر یہ بھی خوشی ہوگی کہ تقریباً 4000 کیو ہے، ہمارے پاس لائن ہے، 4000 بچوں کی ریکویسٹ آئی بھی، صرف بچے نہیں بڑے بھی پڑھتے ہیں۔ پھر اسی شعبے میں اور ہم نے اسٹیپ فارورڈ کیا، ڈیمانڈ آنے لگی کہ اسلامی بہنیں بھی پڑھنا چاہتی ہیں، بچیاں پڑھنا چاہتی ہیں، ہماری بچیاں کہاں جائیں گی، آپ صرف بچوں کو پڑھائیں گے۔ الحمدللہ انہی کمپیوٹرز میں ڈے شفٹ میں ہم نے قاریہ اسلامی بہنوں کو ارینج کیا، جو اسلامی بہنیں یہاں بیٹھ کر انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر کی اسلامی بہنوں کو قرآن پاک پڑھا رہی ہیں، اور اس کی کوئی فیس نہیں ہے۔
اب کمپیوٹرز لگانے ہیں، اس کے جناب انٹرنیٹ لگانے ہیں، اس کے لیے جنریٹر ارینج کرنا ہے. ہمارے یہاں تو لائٹ اتنا جاتی ہے ان کی کلاس ہی چلی جائے گی. لیکن یہ سب کچھ دعوت اسلامی کرتی چلی جا رہی ہے اور انشاءاللہ ابھی بہت کچھ کرنا ہے. تو اب آپ کے سامنے خرچہ ہے اور آپ کے سامنے کام ہے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس سال اپنی زکوٰۃ، اپنا فطرہ، اپنے ڈونیشن میں اپنی دعوت اسلامی کو ضرور یاد رکھیں گے. یہاں والوں کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا بڑا پروجیکٹ آپ کے سامنے ہی. اللہ سلامت رکھے یہاں کے علاقے والوں کو. فیضان بغداد کچھ دنوں پہلے ہی شروع کیا اور کمپلیٹ بھی کر لیا ماشاءاللہ. تو یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی گروتھ ہے نا کہ بڑھتا جا رہا ہے کام. تو مجھے امید کروں کہ آپ انشاءاللہ اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ فائنینشیل سپورٹ بھی کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کی برکت عطا فرمائے. رحمتوں کی جو بارش برس رہی ہے اس میں ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے. ماہ رمضان کا ادب و احترام عطا فرمائے. گناہوں سے بچ کر یہ مہینہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو اچھی عادتیں اس مہینے میں ہمیں مل گئی ہیں مالک کریم ساری زندگی ان اچھی عادتوں کو اپنائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے